بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ دوستو، آج کی جو اسلامی ویڈیو ہے یوم ولادت و شان سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پیارے آقا کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل ٹون کو آن کر لیں۔ مزید اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں گی۔ جزاک اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک محتاج تعارف نہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ عالم اسلام کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ آپ کا مرتبہ تمام اولیاء میں سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ آپ تمام اولیاء کے سردار ہیں، اور کیوں نہ ہوں، کیونکہ آپ کی ولادت مبارک سے پہلے ہی اکثر بزرگان دین نے لوگوں کو آپ کی ولادت پاک کی خوشخبری سنا کر ان کے دلوں میں آپ کی عظمت و محبت کا سکہ بڑھا دیا تھا۔ جیسا کہ حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی تحریر فرماتے ہیں کہ ابو محمد بسطامی رحمۃ اللہ نے رمضان المبارک کو 38 ہجری میں وعظ کرتے ہوئے ایک جلسے میں ارشاد فرمایا، وہ دن دور نہیں جب کہ عراق میں غوث اعظم پیدا ہوگا، جس کا اسم گرامی عبدالقادر اور لقب محی الدین اور اپنے کارناموں سے ایک عظیم انقلاب پیدا کرے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ مراقبے سے سر اٹھا کر فرمایا کہ 5ویں صدی میں گیلان میں غوث اعظم پیدا ہوگا، جس کا نام عبدالقادر اور لقب محی الدین ہوگا۔ ولادت بسعادت۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا سال ولادت 80 ہجری اور عیسوی 1058، مہینہ یک رمضان مبارک اور دن جمعۃ المبارک ہے۔ ولادت کے حالات آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر اس طرح بیان کرتی ہیں، نصف شب گزر چکی تھی، میں نے نماز تہجد ادا کی، زمین سے اسمان تک ایک نور نظر آ رہا تھا کہ سارا گھر نور کا سمندر معلوم ہوتا تھا۔ کسی نے کہا، فاطمہ، یہ وقت ایک آفتاب معرفت کی طرح ولادت کا ہے۔ کچھ دیر بعد درد محسوس ہوا اور حضرت شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بچے نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور سبحان ربی اعلیٰ کہا۔ اس وقت روحانی برکتوں کی غیب سے بارش ہو رہی تھی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت مبارک کے واقعے سے معلوم ہوا کہ آپ کی ولادت پاک رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے طریقے پر ہوئی، جیسا کہ کتب سیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے موقع پر انوار و برکات کا نزول ہوا اور آپ کا سارا گھر انوار و تجلیات سے معمور ہو گیا، ساتھ ہی پورا مکان خوشبو سے معطر ہو گیا۔ بھلا جس بچے کی ولادت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے طریقے پر ہوئی، وہ بچہ کتنا مبارک اور مسعود ہوگا، اور اس کی عظمت و رفعت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ مورخین کرام نے لکھا ہے کہ جس شب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت پاک ہوئی، اس شب آپ کے والد ماجد کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو یہ عظیم بشارت عطا فرمائی، جیسا کہ مولانا شاہد علی مصباحی لکھتے ہیں، اے ابو صالح، تجھے
اللہ تعالیٰ نے ایک فروز مند بیٹا عطا فرمایا ہے جو میرا مینی فرزند ہے اور میرا اور میرے رب کا محبوب ہے۔ اولیاء و کتاب کی صفوں میں اس کی بہت بلند و بالا شان ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جس بچے کی ولادت کی خوشخبری کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں اور ساتھ یہ فرمائیں کہ ہونے والا یہ بچہ میرا اور میرے رب کا محبوب ہے، اور اولیاء و کتاب کی صفوں میں اس کا مرتبہ بلند و بالا ہوگا، بھلا اس کی عظمت و شان اور مقام کو کون پہنچ سکتا ہے۔ نام و لقب: آپ کا اسم گرامی عبدالقادر جیلانی، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین غوث اعظم ہے۔ آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید ہیں۔ والدہ ماجدہ کی جانب سے سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور والد ماجدہ کی طرف سے شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تک پہنچتا ہے۔ ایام ریاضت میں اتباع شریعت: حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے چونکہ آپ مادر ذات ولی تھے، اسی لیے وقت ولادت ہی آپ کی پیشانی پر نور ولایت و عرفان کے اثار چمک دمک رہے تھے۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی احتراماً شریعت کا پاس و لحاظ رکھا، جیسا کہ آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر فرماتی ہیں کہ جب میرا لڑکا عبدالقادر پیدا ہوا، ماہ رمضان میں دودھ ہرگز نہیں پیتا تھا۔ ایک مرتبہ بادل کسی وجہ سے چاند نظر نہ آیا تو لوگوں نے آپ کی والدہ سے دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آج میرے لڑکے نے دودھ نہیں پیا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پیدا ہوتے ہی شریعت مطالعہ کی کس قدر پاسدار فرمائی، جبکہ نابالغ شریعت کے احکام کا مکلف ہی نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یقیناً آپ پیدائشی ولی ہیں اور مرتبہ ولایت پر ہی وہی فیض ہو سکتا ہے جو کما حقا حکام شریعت کا عامل ہو۔ مقام غوث اعظم: آپ کی مبارک ذات پورے عالم اسلام میں بڑی عقیدت، محبت اور احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں آپ کی عظمت و شان کے ترانے گائے جاتے ہیں اور آپ کے علم فضل کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ کا مقام اولیاء اللہ کی جماعت میں بہت اونچا ہے، جیسا کہ مولانا رحمۃ اللہ صدیقی لکھتے ہیں۔ خود آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانے کے دو جلیل القدر اور عظیم مرتبہ ولی حضرت سید ابو المسعود احمد بن ابو بکر حریمی اور حضرت سید ابو عمر عثمانی سرفینی قدس سرما فرماتے ہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی ولی ظاہر کیا اور ظاہر کرے مثل شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ کے۔ اہل سنت کی آواز ماریہ شریف کا غوث اعظم صفحہ نمبر 2008 میں یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت اہم اہل سنت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا یہ قول مبارک نقل کیا ہے۔ امام مصوب لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے جس ولی کو کسی مقام تک پہنچایا، شیخ عبدالقادر اس سے اعلیٰ ہے، اور جس مقرب کا کوئی حال عطا کیا، شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ اس سے بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے اولیاء اللہ ہوئے اور جتنے ہوں گے قیامت تک سب عبدالقادر کا ادب کرتے ہیں۔
کیا خوب فرمایا ہے عاشق غوث الورا سرکار اعلیٰ حضرت نے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرے۔ فضال غوث اعظم: جس وقت آپ پیدا ہوئے اس وقت آپ کے شانہ اقدس پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نقش موجود تھا، جو آپ کی افضلیت و کاملیت کی روشن دلیل ہے۔ آپ کے والدین کریمہ کو خدا پاک نے خواب میں بشارت دی کہ جو بچہ تمہارے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ بڑی شان و شوکت کا مالک ہے۔